اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی خاتمین الکریمین و سیدین العظیمین فقراء اعظام و شعراء اکرام و بزرگ ہستیوں و نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے سداوار ہے جس کی ذات تمام کائنات کے ہر ذرے پر قادر ہے اور جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے۔ وہی ہے جس نے دن اور رات کو پیدا کیا اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہی روز حشر کا بھی مالک ہے۔ درود و سلام خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، سردار الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، حضور پرنور محمد عربی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل و اصحاب پر قیامت تک۔ اسی طرح درود و سلام خاتم الاولیاء، افضل الاولیاء، سردار الاولیاء، حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، خاتم ولایت محمدیہ، ہمسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل و اصحاب پر قیامت تک۔ اوقات نہیں میری کہ شان ان کی کہہ سکوں، اوقات نہیں میری کہ شان ان کی کہہ سکوں، ہوگی میری یہ جرت گر مدد خود ان کی پا سکوں۔ آج جس ہستی معظم کی سیرت پاک سنانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کو دیا ہے، اس ہستی مبارک کا نام حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک سے کچھ سال بلکہ کئی سال پہلے، جس وقت حضور خلیفۃ اللہ علیہ السلام مہدی موعود علیہ السلام دنیا میں جلوہ افروز تھے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے فرزند و دختر بی بی فاطمہ خاتون ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں کھیل رہے ہیں۔ تو اس کھیل کے دوران مہدی علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے پیٹ پر مارتے ہیں۔ تو مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی سید محمود، ان کے پیٹ پر مت مارو، ان کے پیٹ سے وہ فرزند آئے گا جو میرے بعد میرے دین کو تازہ کرے گا۔ تو یہ مہدی علیہ السلام جو بشارت دے رہے ہیں سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیونکہ خلیفۃ اللہ علیہ السلام پر ہر چیز عیاں تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم الاولین و آخرین کا مالک بنایا، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی۔ تو مہدی علیہ السلام خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ تھا کہ آپ ایک ایسی ہستی کے فرزند ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ صدیق ولایت کہلوائے گا۔ تو خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو جو دیکھ رہے تھے مہدی علیہ السلام، اس میں بندگی میاں سیدنا شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی جھلک رہا ہے، کیونکہ خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگی میاں سیدنا شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ خاتون ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ آپ نواسے مہدی موعود علیہ السلام ہوئے۔ اور جب مہدی موعود علیہ السلام کے
وصال کے کئی سال بعد جب بی بی فاطمہ اور بندگی میاں سیدنا شاہ خن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اور جب سیدنا خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی تو بندگی میاں سیدنا شاہ خن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائرے میں یہ اعلان کروایا کہ جس کسی نے مہدی کو نہیں دیکھا ہو ان کو چاہیے کہ اس بچے کو دیکھ لیں، کیونکہ سیدنا خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بہو اپنے نانا کے چہرے مبارک پر آپ کا چہرہ تھا۔ تو یہ کوئی معمولی بشارت نہیں ہے، کیونکہ خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ اللہ علیہ السلام کے چہرے مبارک کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ کی پیدائش سے پہلے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ خواب میں حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہیں، اور آپ بندگی میاں سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی سید خن میر، اگر ہم آپ کے گھر آئیں تو ہماری کس طرح تعظیم کی جائے گی؟ تو بندگی میاں فرماتے ہیں بالکل اسی طرح کی جائے گی جس طرح مہدی موعود علیہ السلام کی جاتی ہے۔ تو ثانی مہدی فرماتے ہیں کہ اب جو فرزند آپ کے پاس آئیں گے سمجھ لو کہ وہ ہمارا آنا ہے، اور اس بچے کا نام ہمارے نام پر رکھیے، آپ اس بچے کا نام ہمارے نام پر رکھیے۔ تو لہٰذا ماموں جان کے نام پر سیدنا خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سید محمود رکھا جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب، کیونکہ یہ بزرگان دین یہ ایسی مبارک ترین ہستیاں تھے کہ یہ خدا کو دیکھتے تھے لیکن اپنے مقام کو چھپاتے تھے۔ خدا کو دیکھنے دکھانے والی ہستی، یعنی انسان کا سب سے بڑا اچیومنٹ دنیا میں اگر کچھ ہے تو وہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو اس پوزیشن پر پہنچنے کے بعد بھی اپنے مقام و مرتبہ کو چھپایا کرتے تھے یہ ہستیاں، اور اتنی عاجزی اور انکساری ہوا کرتی تھی ان میں کہ جب حضرت بندگی میاں شہاب الدین شاہ بلخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے بارے میں پوچھا گیا، تو جب آپ سے پہلے آپ کے بارے میں مقام کے بارے میں پوچھا گیا، خود کے مقام کے بارے میں، تو آپ عاجزی اور انکساری کرنے لگے، لیکن جب خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدن جی 7 سال کے تھے اور مٹی میں کھیلا کرتے تھے تو ان کی پہنچ 4تھے آسمان تک تھی، اور وہ عرش مولا پر اس طرح آیا جایا کرتے تھے جس طرح بچہ آنگن سے گھر اور گھر سے آنگن میں آیا جایا کرتا ہے۔ اور یہ بزرگان دین کہ حقیقت میں ان کی زندگی میں یہ معاملات ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے یہ بہت دور کی بات ہو گئی، کیونکہ ہم عمل سے بے انتہا دور آ چکے ہیں، لیکن یہ وہ پاکان خدا تھے جن کو اللہ نے چن لیا تھا اپنے دیدار کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، یعنی جس منشے سے اللہ نے دنیا کو بنایا تھا اس منشے کو پورا کروانے کے لیے اللہ نے ایسی عظیم المرتبت ہستیوں کو چن رکھا تھا وہاں پر۔ تو یہ سیدنا خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بیان کیا شہاب الدین شاہ بلخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جنگ بدر کے اس عظیم واقعے کو آپ یاد فرمائیے جہاں پر والد بزرگوار حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خن میر صدیق ولایت حامل بار امانت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی طرف جنگ میں گھوڑے پر سوار ہیں، اور فرزند ارجمن آپ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کی فوج آگے نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ دشمن کیوں آگے نہیں آ رہا ہے، تو دیکھا کہ فرزند ارجمن جلال بھری نگاہوں سے دشمن کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ نظر کی یہ تاثیر تھی کہ وہ تمام کی تمام فوج جس میں ہزاروں کا لشکر تھا ان آنکھوں کی تاب نہ لا سک کر وہ لوگ آگے نہیں آ پا رہے تھے، جیسے کہ ایک قدرتی طاقت انہیں روک رہی ہے۔ یہ سیدنا خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں اللہ نے یہ قوت بخشی تھی، آپ کی آنکھوں میں اللہ نے یہ قوت بخشی تھی کہ آپ کی آنکھوں کے لشکر کے سامنے آپ کی آنکھوں کا جو اثر تھا اس کے سامنے لشکر آگے نہیں آ پا رہا تھا، جس میں کئی ہزار سپاہی ہیں، ہاتھیے ہیں، گھوڑے ہیں،
ہیں, توپیں ہیں, لیکن یہ آنکھوں کی تاب نہیں لا سک رہے ہیں وہ لوگ. تو خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا یہ مقام ہے, تو سراپا ذات کا مقام کیا ہوگا؟ جن کی نگاہوں میں اللہ نے یہ تاثیر بخشی ہے, تو ان کی ہستی مبارک کا کیا مقام, کیا مرتبہ ہوگا؟ اللہ کو یہ ہستی پاک کتنی زیادہ پسند ہوگی, اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور مہدی موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دین جب سارے جہاں سے اٹھ جائے گا تو خنزہ فاطمہ کے شکم پر آ کر رکے گا اور وہاں سے قیامت تک جاری رہے گا. کیونکہ بی بی خنزہ فاطمہ خاتون ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں. تو آپ کو اللہ نے وہ فرزند عطا کیا ہے. مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں سے دین قیامت تک جاری رہے گا, یعنی خاتم المرشدین رضی اللہ عنہ کا فیض قیامت تک جاری اور ساری ہے. اور اگر ہم حقیقت میں عبادت گزار بن جائیں, حقیقت میں ہم پرہیزگار بن جائیں, اگر ہم حقیقت میں تقوی شار بن جائیں, تو بے شک وہ فیض ہم کو بھی ملے گا اور ہم کو بھی نظر آئے گا. لیکن وہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ یہ ہستیوں کا فیض اسی کو ملتا ہے جو اللہ کی عبادت میں, اللہ کے ذکر میں, اللہ کی اطاعت میں, رسول و مہدی کے عشق میں زندگی گزارتے ہیں. انہی کو یہ بزرگان دین اپنا فیض عطا کرتے ہیں, اور ان کا فیض حقیقت میں بندے کو رب کے دیدار تک پہنچا دیتا ہے. حقیقت میں ان کا فیض بندے کو دیدار خدا تک پہنچاتا ہے. نہ صرف دیدار خدا تک پہنچاتا ہے, بلکہ اللہ کے پاس سرخرو کر کے قیامت کے دن بھی اللہ کے پاس کامیابی کا ضامن بنا دیتا ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا فیض اگر مل جائے تو دنیا اور آخرت ہر لحاظ سے انسان کے لیے کامیابی ہے. اور سیدنا خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انسان کا عقیدہ اگر مضبوط ہو اور اگر عمل میں تھوڑی سی کوتاہی ہو, تو اللہ اس عقیدے کے صدقے سے عمل کو قبول کرے گا. لیکن اگر عقیدے میں مضبوطی نہیں ہے, عقیدے میں اگر کھوٹ ہے, تو پہاڑوں جتنا عمل بھی رائگاں ہو جائے گا, اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا وہ. تو یہاں پر دو چیزیں ہم کو پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلے عقیدے کی پختگی, کیونکہ عقیدہ فاؤنڈیشن ہے, ایمان کا فاؤنڈیشن عقیدہ ہے, اور عمل سیکنڈ سٹیپ ہے. آج ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ بس عقیدہ صحیح رکھ لو, عمل سے اگر ہم دور بھی ہیں تو بھی اللہ قبول کر لے گا. بالکل ایسا ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ بزرگان دین کے پاس نہ صرف عقیدے کی پختگی تھی, بلکہ ان کے پاس عمل کے انبار ہوا کرتے تھے. یہ وہ ہستیاں تھیں جن کا نہ صرف عمل چٹان جیسا مضبوط تھا, بلکہ ان کے عمل کے بھی کئی پہاڑ وہاں پر موجود ہیں. ان کی ہر سانس میں خدا کا ذکر بستا تھا, ان کی ہر نظر میں خدا کا دیدار بستا تھا, ان کے ہر سجدے میں خدا تعالیٰ کی شکر گزاری شامل ہوتی تھی, ان کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا عمل ہوتا تھا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے پاس جب پہنچتے تھے, اللہ کے روبرو جب حاضر ہوتے تھے اللہ کے پاس, تو یہ اتنی عاجزی اور انکساری لے کر وہاں پر جاتے تھے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور اللہ کو دیکھنے والے کے اندر کتنی عاجزی ہوتی ہے. دیکھیے آپ, اللہ کو جو دیکھتا ہے, کیونکہ وہ سراپا اپنی ذات کو فنا کر چکا ہے, اور وہ اللہ میں مکمل طور پر فنا ہو چکا ہے, مکمل طور پر تو کی ذات میں فنا ہو چکا ہے, اور میں نہیں کہ منزل کو پورا پا چکا ہے. تو یہ وہی ہستیاں ہیں جن کو ہم سیدنا خاتم المرشدین رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور دیکھیے, آپ کا جو مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا, اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے فرزندان کو اللہ نے کیا مقام دیا. کسی کو میرا ستون دین کہا گیا, یعنی دین کا ستون کہا گیا. کسی کو سید علی ستون دین کہا گیا, یعنی وہ بھی دین کے ستون کہلوائے. کسی فرزند کو ایسی بشارت ملی کہ جب
آپ کے دائرے کو دیکھا گیا تو کہا کہ یہاں پر دائرے مہدی علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ایک فرزند میرا ستون دین، ایک فرزند بندگی میں سید علی ستون دین خاتم کار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے کو دیکھا گیا تو مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے کی یاد تازہ ہوتی تھی، خلفائے مہدی علیہ السلام کے دائروں کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ تو یہ فرزندان کو یہ مقام ہے تو والد محترم کا کیا مقام ہوگا؟ آپ کے نواسے کو اللہ نے مجتہد کا مقام دیا، نواسے کو مجتہد کا مقام دیا، اور خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کی یہ شان تھی کہ آپ کی ایک آنکھ میں کلمہ توحید، دوسرے آنکھ میں کلمہ تصدیق تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ تو آپ کی نگاہوں کی یہ شان تھی کہ آپ ہر چیز دیکھ لیتے تھے۔ جب آپ کی دختر بندگی میرا سیدنا شاہ قاسم مجتہد گروہ مہدویہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کو چند فرزند ہوئے اور وصال کر گئے تو بی بی کافی غمزدہ ہوئی کہ فرزند تو ہو رہے ہیں لیکن وصال کر جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا نظر دی تھی، آپ نے دیکھیے آپ کہ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹی تم گھبراتی کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ اس بار جو فرزند عطا کرے گا میں اس فرزند کے دائروں کی فقراؤں کی سفید داڑھیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ کیسی ہستیاں تھیں، کئی برس آگے ہونے والی چیزیں ان کے سامنے اس طرح آیا تھی جیسے یہ اب ان کی نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ تو یہ تمام منزلیں اللہ کی ذات میں فنائیت کے بعد کی باتیں ہیں یہ، اور ہمیشہ آپ کے نگاہوں کی یہ تاثیر تھی کہ دیدار خدا سے آپ کی آنکھیں بند نہیں ہوتی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے دیدار کی وجہ سے آنکھ بند نہیں ہونا۔ تو آپ ایک پٹی کو پانی میں بھگو کر آنکھوں پہ رکھ کر کچھ دیر آرام فرمایا کرتے تھے، اور شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سیدنجی کے سر پہ سے محبت سے ہاتھ پھیرے گا، جو کوئی سیدنجی کو پانی پلائے گا، میں خدا کے پاس روز حشر میں اس کا اجر دلواؤں گا۔ اور سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی اگر کچھ بھی دیا جاتا ہے تو بندے کو بتا کر دیا جاتا ہے، یعنی ولایت میں، دین میں اگر کسی کو کچھ بھی دیا جا رہا ہے تو خاتم المرشدین رضی اللہ عنہ کو بتا کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ شخص کو یہ چیز دی جا رہی ہے۔ اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ہر مہدوی کا وہ ایمان ہے، آپ کا کہنا ہمارے لیے کافی ہے، آپ کی ہر بات ہمارے لیے کافی ہے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام کا جو مدعا تھا دیدار خدا، اس پر کس قدر ان بزرگان دین کی نظر ہوا کرتی تھی۔ دیکھیے آپ کے دائرے میں ایک فقیر کا انتقال ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں، آپ کے دائرے میں ایک فقیر کا انتقال ہوتا ہے تو ایک دوسرے فقیر کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ بہت اچھا ہے، ایک تیسرے فقیر کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہو ان کا نسب بہت اعلیٰ تھا۔ جیسے ہی خاتم المرشدین رضی اللہ عنہ کے کان میں یہ بات پڑتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم سے ہمارا نسب جانتے ہو؟ بندے کے والد شیخ المیر، بندے کے والدہ بی بی فاطمہ خاتون ولایت، نانا مہدی موعود، نانی بی بی الہادہ دی، ماموں ثانی مہدی، لیکن نسب سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے بلکہ مدعائے مہدی پر عمل پیرا ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ اور آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ بندے کو آج تک یہ خیال نہیں آیا کہ بندے کو دوزخ سے نجات مل چکی ہے۔ جو ہستی کی آنکھیں 24 گھنٹے دیدار خدا سے بند نہیں ہو رہی ہیں، وہ فرما رہے ہیں مجھے خیال نہیں آتا کہ مجھے دوزخ سے نجات مل چکی ہے۔ تو کیا مقام تھا ان کا، کیا اللہ کے پاس یہ قبول ہو چکے تھے، یہ کتنے برگزیدہ شخص تھے، اور ان کا فیض قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ اور آپ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر بندے کے جسم کے 100 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہر ٹکڑے سے مہدی مہدی کی صدا آئے گی، ہر ٹکڑے سے مہدی مہدی کی صدا آئے گی۔ اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ بے شک ہے، کیونکہ آپ اس ہستی کے فرزند ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو مہدی موعود علیہ السلام کے نام پر شہید کر کے 3 جگہ دفن کروا دیا۔ تو کیا تعجب ہوگا کہ اگر آپ کے فرزند کے جسم سے ہر ٹکڑے کا اگر ٹکڑے کر دیے جائیں تو ہر ٹکڑے سے مہدی کی آواز اگر آئے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ یہ بندگی میاں شاہ خنمیر صدیقہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، یہ بی بی فاطمہ خاتون ولایت رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، جن کو حسین ولایت کہا گیا، جن کو مہدی موعود علیہ السلام کے دین کو دوبارہ تازہ کرنے کی بشارت دی گئی۔ ثانی مہدی نے فرمایا کہ آپ کے فرزند کا آنا ہمارا آنا ہے۔ تو کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوا خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ فرزندان کا وہ مقام ہے، آپ کے نواسے کا وہ مقام ہے، تو اس ہستی مبارک کا کیا مقام ہوگا؟ اور بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیقہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ کے اس فرزند ارجمن کو بہت محبت کیا کرتے تھے، اور آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام کے لیے یوسف تھے اسی طرح میرے لیے سیدن جی ہیں، جس طرح یعقوب علیہ السلام کے لیے یوسف تھے اسی طرح میرے لیے سیدن جی ہیں۔ تو یہ بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیقہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بشارت دی، اور بھی آپ کی سیرت پاک کے بہت ہی روشن ترین پہلو ہیں، بہت ہی روشن ترین پہلو ہیں، جو تمام کے تمام پہلوؤں کو ہم کور نہیں کر سکتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے و طفیل اللہ تعالیٰ ہم کو با ایمان رکھے، با ایمان دنیا سے لے جائے، اور روز حشر ہم کو با ایمان اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تسبیح ترک دنیا اور اس کے دیدار پر ہمارا خاتمہ بخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہماری روح نکلے تاکہ ہم قیامت تک اس کے دیدار میں رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خاتمین علیہ السلام کے پرچم کے نیچے ہمارا حشر فرمائے تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بندے سے کوئی غلطی بھی تو واسطہ اللہ رسول مہدی کے معاف فرمائیے۔